السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے۔ یار کچھ سیاسی باتیں کر لیتے ہیں۔ سیاستدان سب کو پسند ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے ملک میں اب کام تو کوئی رہا نہیں، بزنس ہے نہیں، لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو سیاست میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ ہم لوگ بھی دن میں زیادہ تر باتیں کرتے ہیں کون سی پارٹی آئے گی، کیا کرے گی، کیونکہ کام جو نہیں ہے، بندہ جب فارغ ہوتا ہے نا تو پھر اس طرف آتا ہے۔ جب لوگ کام سے لگے ہوتے ہیں تو ان کو فرصت ہی نہیں ہوتی کہ بھائی ہم سیاست کریں یا سیاست میں جائیں۔ تو ابھی ایک پروگرام شروع کر رہا ہوں، ریٹ تو چلو آپ کے روز آتے رہیں گے، لیکن یہ بھی آپ دیکھا کیجئے گا۔ تو پاکستان میں جو سیاستدان، اچھے سیاستدان، خوبصورت سیاستدان، تو میں سب سے پہلے ابتدا کرتا ہوں بلاول بھٹو صاحب سے۔ ماشاءاللہ ہینڈسم، خوبصورت نوجوان۔ اور اب میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، میں کوئی پیپلز پارٹی کا ووٹر نہیں ہوں، میرے والد صاحب پیپلز پارٹی کے ووٹر تھے، وہ بھٹو صاحب کے بہت بڑے فین تھے۔ اور جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو وہ 2-3 دن انہوں نے کھانا نہیں کھایا پنجاب میں، اور بہت افسردہ تھے۔ بھٹو صاحب کے بہت بڑے فین تھے، اور بی بی شہید کے بھی۔ وہ جب تک زندہ رہے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے رہے۔ میں نے ووٹ نہیں دیا پیپلز پارٹی کو، لیکن بلاول بھٹو مجھے اچھے لگتے ہیں، اب اچھے لگنے لگ گئے ہیں تقریباً 6 مہینے سے۔ اب جو وہ سیاست میں عملی طور پہ انٹری ان کی ہو گئی ہے، اب ماشاءاللہ آج کل تو ویسے بھی وہ بہت سمارٹ ہو گئے ہیں اور بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور سیاسی فیصلے بھی ٹھیک ہی کر رہے ہیں آج کل سیاست میں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ مستقبل کے وزیر اعظم ہمارے بلاول بھٹو ہی ہوں گے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا میں سیاسی ورکر نہیں ہوں، پیپلز پارٹی کو کبھی ووٹ میں نے نہیں دیا، لیکن اب جو موجودہ ساری سیاسی قیادت ہے اس میں سے مجھے بلاول بھٹو اچھے لگتے ہیں۔ بلاول بھٹو اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ ایک تو آج کل یہ جو 15-20 دن کی سیاست ہے اس میں لوگوں کو اکٹھے کرنا، کچھ فیصلے کرنا، فیصلے غلط یا صحیح لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، سیاسی بات کر سکتے ہیں، ان میں بی بی کی جھلک نظر آتی ہے۔ اب پہلے نہیں، اب بینظیر بھٹو کی جھلک ان میں نظر آتی ہے، اور وہ جس طرح ایکٹیو ہوئے ہیں ابھی یہ 2-3 مہینے سے، تو مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے ان کا مستقبل روشن ہے اور وہ ہمارے ملک کے لیے کچھ کر بھی سکیں گے۔ وہ ایک پرانی بات ہے، میرے استاد صاحب فرماتے تھے کہ ایک مالک نے گھوڑا پالا ہوا تھا، وہ زخمی ہو گیا، تو زخمی گھوڑا تھا، اس کے اوپر زخم کے اوپر کوا بیٹھا چونچے مار رہا تھا، کوا اس کے زخم کو چھیڑ رہا تھا، تو مالک نے آگے اڑا دیا۔ تو اس نے کہا، اس ٹائم پرانے وقتوں کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جانور بھی باتیں کرتے تھے، تو اس نے کہا مالک آپ نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا تم میرے اچھے ہو، میرا ساتھ دیا زندگی بھر، یہ تمہارا زخم خراب کرا، تمہیں تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے بولا تھا نہیں، گھوڑے نے بولا نہیں، یہ اب مجھے تکلیف نہیں دے رہا تھا، یہ کافی دیر سے بیٹھا تھا، یہ چونچے مار کے میرا گوشت کھا کے یہ پیٹ اس کا فل ہو چکا تھا، اب یہ خالی ایسے بیٹھا تھا، وہ بیٹھ کے ایسے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، کچھ مجھے تنگ نہیں کر رہا تھا۔ ہاں اب آپ نے اس کو اڑا دیا کہ جو نیا کوا آئے گا نا وہ آ کے مجھے ضرور تنگ کرے گا، میرا گوشت نوچے گا اور مجھے تکلیف دے گا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سیاستدان سارے ہی ہیں، لیکن اب ان کو کچھ، بلاول بھٹو صاحب کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ جدی پشتی امیر ہیں، جدی پشتی رئیس ہیں، اور لگتا بھی ہے کہ اب ملک کے معاملے میں کچھ نہ کچھ وہ کرنے والے ہیں اور کوئی اچھے فیصلے کر لیں گے، عوام کے حق کی کوئی بات کر لیں گے، مجھے یوں لگتا ہے۔ اب آپ کو لگے نہ لگے یہ میری اپنی رائے ہے، میں کوئی سیاسی آدمی تو ہوں نہیں، لیکن بلاول صاحب کی آج کل کی جو باڈی لینگویج ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، وہ بڑی بہترین ہے۔ اب آپ لوگوں کے بولیں گے کہ میں اس کی تعریف کر رہا ہوں کہ شاید میرا کوئی لالچ ہے اس میں یا نہیں، لیکن مجھے ایک دم محسوس ہوا ہے، اور میری چھٹی اس بڑی تیز ہوتی ہے کہ اگر اس طرح ہو جاتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نیکسٹ وزیر اعظم ہمارے بلاول بھٹو ہی ہوں گے، اور ان کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا۔ لیکن ایک آدمی مجھے پسند تھا، عمران خان، وہ تو جیل میں بند ہے، اس کا تو شاید چیپٹر کلوز ہو گیا یا کر دیا جائے گا، جو بھی ہے،
میں نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا، یہ میں اب بھی کہہ رہا ہوں، ذرا مجھے لوگ دیکھیں گے بھی، پیپلز پارٹی والے بھی دیکھیں گے، لوگ اور بھی دیکھیں گے، میں نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا۔ اب وہ وزیر اعظم نہیں بن سکا، یہ الگ بات ہے۔ اس کے بعد جو مجھے سیاستدان اب پسند ہے وہ ہے بلاول بھٹو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حق میں بہتری فرمائے، کوئی اچھا سیاستدان نوجوان نسل میں سے نکل کے آ جائے۔ پرانے جو لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، اور دعا ہے کہ جلدی رخصت ہو جائیں تاکہ نئی نسل کو موقع ملے۔ ایسے تو وہ جان نہیں چھوڑیں گے، کسی کے مرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن نوجوان نسل آگے آئے گی تو ہو سکتا ہے کچھ ملک میں بدلاؤ آ جائے، ورنہ جو حالات کر دیے گئے ہیں اس نسل، یہ جو نسل اب بیٹھی ہے اوپر، یہ جو سیاستدانوں کی فوج بیٹھی ہے جو 25 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو حالات انہوں نے کر دیے ہیں، عوام کے تو کپڑے بھی اتار لیے ہیں، اور اپنے محل بلڈنگیں دبئی میں بنا لی ہیں، لندن میں بنا لی ہیں، باہر بنا لی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ بدلاؤ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حق میں بہتری فرمائے، اور کوئی اچھا حکمران ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے حق میں دعا کیجیے گا۔